کو سنائیں اور آپ اے سی میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے تو تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ قرآن کا پیغام ہم کو دے رہا ہے، اور کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ ہم کو یہ بول رہا ہے خدا کے لیے اس کتاب کو اپنی بیماریوں کے حد تک کے لیے محفوظ نہ کرو. تمہارے تعویذ، تمہارے گنڈے، تمہارے پلیتے اس کے لیے نازل نہیں کیا گیا، تمہارے مردوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا. ثواب کی بات ثانوی حیثیت رکھتی ہے، لفظ لفظ میں ثواب ہے، حرف حرف میں ثواب ہے، دیکھو تو ثواب ہے، چومو تو ثواب ہے، پکڑو تو ثواب ہے، دم کرے تو ثواب ہے. لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اگر صرف یہیں تک ختم ہونا ہوتا تو صرف کہا جاتا کہ خالی پڑھتے رہو. لیکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کے بولے میاں ذرا قرآن اٹھا کے تو پڑھو. بار بار جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بولتا ہے افلا یعقلون افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تعقلون. کیا عقل والے لوگ نہیں ہو؟ کھانے پینے میں عقل کا استعمال، اوڑھنے پیڑنے میں عقل کا استعمال، دولت کمانے میں عقل کا استعمال، دنیاوی منصب حاصل کرنے میں عقل کا استعمال. میں راجا بنوں، مہاراجا بنوں، میں سیٹ بنوں، میں ایم ایل اے بنوں، میں منسٹر بنوں، میں بلا جو ہے نا خوبصورت دنیا کا پہلوان بن جاؤں. ساری جگہ عقل کا استعمال ہو رہا ہے، صرف ایک جگہ نہیں ہو رہا ہے، دین کو سمجھنے کے معاملے میں نہیں ہو رہا ہے. اور دین کی سمجھ آپ کو قرآن مجید سے ملے گی. یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے اجی جب ڈگالی جب کراڑی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ توڑیں گے تو وہ کہاں سے ٹوٹیں گی میرے بھائی؟ دیکھیے ڈگالی جب کولی ہوتی ہے نا تو ہاتھ سے موڑنے پہ مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو آرے کی پتی سے کاٹنا پڑتا ہے. جس وقت آپ کو دلوں کو جھکانا تھا، 5th کلاس سے لے کر انٹر کی کلاس تک اس کے دل میں کتاب محبت کے احکامات ڈالنا تھا، اس کو قرآن سکھانا تھا، اس وقت تم اسے بے حیائی، گندگی، بے ہودگی، گالی گلوچ یہ ساری چیزیں اس کے ذہنوں میں بھرے. جب وہ کراڑا بن گیا تو اس کے پلے کہاں سے بات پڑے گی؟ وہ کہاں سے قرآن کو سمجھے گا؟ یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے. انگلش اتنا سکھائے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن اپنے بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی زندگی نہیں پتا ہے. سیدہ کائنات کا جوڑا پیوند لگا ہوتا تھا لیکن آسمان کے فرشتے رشک کیا کرتے تھے. 2000 کا برقع بھی پہناتے ہیں تو شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ تعلیم ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں تو کہاں سے انقلاب آئے گا؟ 10,000 بڑے لوگوں کے سامنے 15,000 لچے دار تقریریں کرنے کے بجائے گھر کے ماحول میں بچوں کو اگر خدا اس کے رسول کی تعلیمات دیا جائے تو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ جوان ہونے کے بعد صبح و شام اس کے پیچھے محنت کی جائے. تو سب سے پہلے وقت کا تقاضا ہے کہ اولاد کے اوپر توجہ دی جائے. میں اگر 1:30 بجے مسجد کو جا رہا ہوں جمعہ کی نماز میں تو میرا بچہ تو 1:45 بجے جائے گا. میں اگر جمعہ قرآن کو پڑھ رہا ہوں تو وہ تو منتھلی قرآن پڑھے گا. میں اگر منتھلی پڑھ رہا ہوں تو وہ ہفتلی قرآن پڑھے گا. میں اگر 6 مہینے میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ 1 سال میں قرآن پڑھے گا. جس کو دنیا دیکھتی ہے اولاد کو اس کے لیے سنوارتی ہے. بیٹا دیکھ کے 5,000 پر میٹر کپڑا پہن، تیری لوگ تعریف کریں گے. دنیا دیکھ رہی ہے تو بڑے سے بڑے میک اپ اس کے چہرے پہ تھوپ دیے. اس کو کبھی یہ نہیں بولے بیٹا یہ ظاہر ہے، اس کو دنیا دیکھتی ہے. لیکن جسے خدا دیکھتا ہے کبھی اس کو بھی تو پاک کر لینا چاہیے. اچھی انصاف کا بھی تو کوئی تقاضا ہے، کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سمجھنے والی بھی تو کوئی بات ہے. اتنی بھی کیا بے رغبتی، ایسا بھی کیا سوتیلا پن کہ اس کو دور دور تک معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے. میاں ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. یہ دیکھو خدا کا پیغام ہے بیٹا،
اگر تیرے بڑے بھائی کا میسج اگر 1 مہینے کے بعد آ جائے تو تو تڑپ کے دیکھتا ہے. اگر تیرے بابا کا میسج 2 مہینے کے بعد آ جائے تو مچل کے دیکھتا ہے. بیٹا یہ باپ کا پیغام ہے جو آج کل آیا ہے ختم بھی ہو جائے گا, لیکن خدا کا پیغام 1400 سال پہلے مکے کی دھرتی پہ نازل ہوا. ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے, اور اتنے پیارے انداز میں بول رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اتنے پیارے انداز میں تو کسی امت کو نہیں پکارا گیا. ہم کو پکارا گیا تو یہ چہروں کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے پکارا گیا. سبحان اللہ. میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے اس امت کو اتنے پیارے لقب سے پکارا گیا ہے. ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں, کہتے مولانا ہماری حکومت نہیں بن رہی ہے, ظالم لوگ NRC کے نام پر, CAA کے نام پر, NPR کے نام پر ہم پر حکومت کر رہے ہیں, ہماری پراپرٹیز کو چھیننے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, ہماری جائیدادیں چھیننے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے, ہم کو بے گھر کرنے کی بات کر رہے ہیں, اتنے پرفرن حالات چل رہے ہیں. کسی اللہ والے نے عاشق نے کہا کہ میاں حالات اتنے برے ہیں, شکر کرو اللہ کے تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تم پر پتھروں کی بارش نہیں ہو رہی ہے. اگر نہ ہو ان کی رحمت درمیان میں, اس عاشق رسول نے کہا اگر نہ ہو ان کی رحمت درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ تو میرے آقا کے قدموں کا صدقہ ہے کہ زندگی گزر رہی ہے, ورنہ حالات اتنے سنگین ہیں. بستر جب گرم ملتے ہیں تو مصلے خالی ہو جاتے ہیں, کھانا جب پیٹ بھر ملتا ہے تو نفس جوان ہو جاتا ہے, نفس جوان ہوتا ہے احساس ختم ہوتے ہیں, دل گندے ہو جاتے ہیں. ایک گناہ کرنے پر دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجددی قادری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, میاں تو وہ جگہ نہیں جاتا جہاں کا پانی اچھا نہیں ہے, تو پھر وہ جگہ کیوں جاتا ہے جہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں. پانی خراب جائے تو صحت بگڑ جائے, لیکن صحبت خراب ملے تو دل بگڑ جائے. اگر دل کے احوال اچھے ہو, یہ دل اگر پاکیزہ بن جائے, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت, دشمنی, ٹیررزم, ہر چیز سے اگر میرا دل پاک ہو جائے اور یہ دل کو میں ذکر خدا میں لگاؤں, اللہ کے ذکر خدا میں لگاؤں, تو یاد رکھنا میرے بھائیوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بندہ روشن ضمیر بن جائے گا, زندہ دل بن جائے گا, اور ایسا زندہ دل بنے گا کہ مردہ دل لوگ جب اس کے سامنے آ کے بیٹھیں گے تو اللہ اس زندہ دل کے صدقے میں مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دے گا. پھر بات یہی تک نہیں رکے گی, بات اتنی بڑھ جائے گی, بندہ فرش پہ بیٹھ کے دعا کرے گا, اس کی دعا پر آمین بولنے کے لیے عرش کے فرشتے آ جایا کریں گے. بات ضرور آگے بڑھتی ہے بات بنانے سے. اجی کوئی بستی ایسے ہی نہیں اجڑتی, بستی اجڑتی ہے اجاڑنے والوں سے. ہم نے اجاڑا ہے, ہم نے اپنے آپ کو تباہ و تاراج کی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, ورنہ ہماری تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی گئی. میں بار بار کہتا ہوں سنگاریڈی والوں کو کہ ہم ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں جو 14 روپے کے سگریٹ میں زندگی کو ختم کر دے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو 95 کی اسپیڈ پہ گاڑی چلا کو زندگی کو ختم کر دے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں چھوٹا سا باٹل پی کے روڈ پہ لڑک جائے. ہم اتنے گئے گزرے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ 5-10 روپے کا گٹکا کھا کے کینسر لا لے. ارے ہم وہ لوگ ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بڑے ہی خورے اللہ کہتا میاں میں نے تو بڑے ہی خوبصورت ڈھانچے میں ڈال کے تجھے پیدا کیا ہے, اشرف المخلوقات میں پیدا کیا, گلی کا کتا نہیں بنایا. ساری جانوروں میں طاقت زیادہ ہے لیکن پھر بھی تیرے غلام ہیں. وہ اس لیے کیونکہ میں نے تیرے دماغ میں عقل کی دولت کو مالا مال کر دیا ہے.
تو کہاں ہے تیری عقل؟ کہاں استعمال کر رہا ہے؟ کیوں اپنی سوچوں کو ختم کر رہا ہے؟ کیوں اپنے دل کو جو ہے نا اس کی زندگی کو ختم کر رہا ہے؟ تو ذرا سوچنے کا مقام ہے نا میرے بھائی، تھوڑا سوچئے۔ مجھے بھی چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ دیکھیے، چونکہ عظمت پنجتن پاک ہے، ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ پنجتن پاک میں سیدہ کائنات بھی آتی ہے، حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، اور بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج سیدہ کائنات کا الحمدللہ ولادت کا بھی دن ہے۔ تو کمیٹی کا نام بھی وہی ہے اور جو ہے نا بات بھی وہی بنی ہے الحمدللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نکاح حضرت مولا کائنات سے کر دیا۔ مولا کائنات کس ذات کا نام ہے سب جانتے ہیں، اور عابدہ طیبہ طاہرہ کس ذات کا نام ہے سب جانتے ہیں۔ وہ بچوں کی جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ اسی لیے بتا رہا تھا، یہاں لا کے چھوڑنے کے لیے۔ جب باپ ایسا مرتے مجاہد ہو اور جب ماں طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ہو، جب یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو کربلا کا شہ سوار پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ایک سیب کھا کے سوچے کہ میں نے کس کا سیب کھا لیا بغیر اجازت کے، اور جب ماں سارے گناہوں سے پاک ہو، جب یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو بغداد کا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ بات تو جو ہے نا پھر ماں باپ سے ہی بنتی ہے نا۔ بابا فرید کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، بڑے خوشی خوشی کے عالم میں گھر کو آئے اور بولے ماں تیرے فرید کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ بولے بیٹا کیا کمال ہے؟ بولے کمال یہ ہے جس گلی سے گزرتا ہوں لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرے دودھ کا کمال ہے۔ تجھے جب کبھی بھی دودھ پلاتی ہوں تو باوضو 2 رکعت نفل پڑھ کے پلاتی ہوں۔ جس گود میں صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد پیدا ہوئے وہ بھی تو ماں کا گود تھا۔ جس گود میں عبد القادر جیلانی پلے وہ بھی تو ایک ماں کا گود تھا۔ جس گود میں امام حسین پلے وہ بھی تو ایک ماں کا گود تھا۔ جب ماں کی گود دنیا کی سب سے پہلی بڑی اسکول، کالج، یونیورسٹی، درسگاہ ہوتی ہے، اس درسگاہ کے اندر اس معصوم سے بچے کو جو سکھایا جاتا ہے آگے چل کے وہی نکلتا ہے۔ لیکن وہ ماں کی گود، اس گود کے اندر جب بے حیائی، گندگی، بےہودگی کے مناظر دیکھتے ہوئے اس بچے کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو اس کے رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ تو حرارت پیدا نہیں کرے گا نا۔ کہاں اس کے اندر احساس پیدا ہوگا؟ کہاں اس کے اندر درد پیدا ہوگا؟ صاحبوں ایک بات یاد رکھو، محنت سب کو کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ محنت نہیں کریں گے تو کام نہیں جمے گا۔ ہم اپنے بچوں پہ محنت کریں گے، مصطفیٰ کے دین کے خاطر محنت کریں گے، ورنہ جوانوں ایک بات یاد رکھو، تمہاری جوانی کی ضرورت ہے محمد عربی کے دین کو۔ کل اللہ اپنے بارگاہ میں تم کو ڈرا کر کے ایک انچ بھی آگے بڑھنے نہیں دے گا جب تک کہ تمہاری جوانی کے بارے میں تم سے نہ پوچھے۔ بتا تیری جوانی کہاں سے تو نے لگائی تھی؟ عیاشی کے اڈے پہ تو نہیں گزارا؟ 3 بجے رات تک موبائل فون پر بے حیائی کے مناظر تو نہیں دیکھا؟ گندگی تو نہیں دیکھتا رہا؟ حوا کی بیٹی سرے عام جا رہی تھی، اس کے اوپر جملے تو نہیں کسے؟ کیا تجھے اندازہ نہیں تھا تیری بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، تیری قوم کو تباہ کیا جا رہا تھا؟ اسی لیے صلاح الدین ایوبی تڑپ کے بولے کہ قوم کو اگر زندہ جیتے جی اگر مارنا ہے تو جوانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دو۔ اگر جوانوں میں بے حیائی پھیل جائے گی تو قوم خود بخود مر جائے گی۔ تو اس جوان پہ ہم کو محنت کرنا ہے، اور مالداروں کو یہ محنت کرنا ہے کہ مالداروں تم کو بھی اللہ پوچھے گا، ایک قدم آگے ہٹنے نہیں دے گا۔ گھی کا چراغ لگانے والے، جب میرے محبوب بندے تیرے پاس اس دین کی مدد کے لیے آئے تھے تو تو نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہاری بیگم بولے شوہر نہیں ہے،
बात समझ में आ गई, पैसा कमाने वाला शौहर है, लेकिन अगर शौहर बोले बेगम नहीं है, बात समझ में आने वाली है नहीं है। लेकिन बराबर अगर स्टार कनेक्शन वाला आएगा तो 180 रुपए बराबर निकाल के दूंगा। 300 हो गए, अच्छा रेट बढ़ गया जी, इंक्लूड जीएसटी है साथ, रेट बढ़ गया। इंटरनेट कनेक्शन वाला आएगा, बराबर पैसे सेव करूंगा। मस्जिद का अगर कोई ताउन मांगने के लिए आए, कल आ जाना, 11 रुपए लिख देना, 21 रुपए लिख देना, वो भी 3 दिन के बाद आ जाना। तो मालदारों से भी अल्लाह सवाल करेगा। तो हम सबको मेहनत करना है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की आल यहां बैठी हुई है, हजरत सैयद इमरान पाशा कादरी हफिज़हुल्लाह ताला, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व मुरीद हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, वो बीमार पड़ गए थे। तो वक्त के बादशाह ने कहा कि मियां खबर लो। वक्त का बड़ा हकीम गया और हाथ पकड़ के कहने लगा कि फला फला बीमारियां हैं, आपका इलाज करना पड़ेगा। तो वो इलाज पे इलाज करने लगा, लेकिन ये वाक़ा नहीं हो रहा था। आखिर में हकीम ने सारी जड़ी बूटियां रखकर कह दिया, अगर मेरे बदन का कोई टुकड़ा लगाकर आपको शिफा देना होता तो मैं वो भी कर देता। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह जवाब देने लगे, मियाँ ये वो बीमारी नहीं है जिसका तू इलाज कर रहा है। फिर वो डॉक्टर कहने लगा, हकीम फिर कौन सी बीमारी है? देख मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, तू भी गुलाम बन जा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। बिस्तरे मार्ग में है, हालत नज़ा है, दुनिया से जाने का वक्त करीब है, लेकिन यहां भी मेहनत की जा रही है। बादशाह को जब मालूम हुआ, वो मुसलमान हो गया कलमा पढ़ के, बादशाह को जब मालूम हुआ तो बादशाह ने एक जुमला कह दिया, लगता है मैं बीमार के पास डॉक्टर को नहीं भेजा, बल्कि बीमार को मैंने हकीम के पास भेजा है, डॉक्टर के पास भेजा है। साहिबो, थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर लूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। कल को हमारा जनाजा निकलेगा तो सरकार की बारगाह में यह अर्ज करने की हमको थोड़ी तौफीक मिल जाएगी कि या रसूल अल्लाह, इस दीन मतीन के लिए मैंने कुछ खिदमतें की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ के पत्थर खाए, पैगाम एक ही दिया, वहदहू ला शरीक का। ऊँट की ओजड़ियाँ इतनी आसानी से फैल गया। चांद पाशा, गौस पाशा, अजीज पाशा नाम ऐसे मुसलमान हो गए। मैं पाशा, मैं जो ना अजीज पाशा, मेरे वालिद का नाम जो ना शरफुद्दीन, उनका नाम अब्बास, बस ऐसे ही मुसलमान हो गए। काफ़ी है, 5 नमाजें पढ़ लूँगा, साल में 3 रोजे रख लूँगा, इसी का नाम दीन है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं है। अरे मेरे भाई, सारा दीन मुस्तफा की सारी हयात है। फिर आप ताज्जुब की बात यह है कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन हर वो काम जो हम कर रहे हैं, ऐन काम के मौके पर अब यह नारा लगा, नारे फातिमा, या नारा लगा नारे हैदर, लेकिन अब उसी फातिमा की कनीज़ा का निकाह होता है और ये कहते हैं कि मैं फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की मोहब्बत रखने वाली हूँ, मेरी बेटी भी मोहब्बत रखने वाली है। लेकिन उसी बेटी के शादी में नाच गाना होता है, जहेज के बेजा रसूमात होते हैं, उससे पहले रसूमात होते हैं, उसके बाद रसूमात होते हैं, तब आपको याद नहीं है